I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. اور آج کرائسٹ چرچ میں سنت و برا اجتماع مسجد النور میں ہے. میرے ساتھ اس مسجد کے نمازی بھی ہیں اور اس مسجد کو ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں. عائشہ موجود ہیں اور ان کی دونوں ٹانگیں بھی اسی حادثے میں زخمی آپ ہوئے اور آپ کی جو ہے بچوں کی والدہ جو ہے وہ شہید ہوئی. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ. مجھے ایک ایسے نمازی بھی ملے کہ جو ویل چیئر پہ تھے، جن کی زوجہ اس واقعے میں شہید ہوئی، جو بتا رہے تھے کہ مجھے اب دنیا کے کئی ملکوں میں اسپیچ کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان اپنے اندر اتنا حوصلہ کیسے لاتے ہیں. On our extreme guest, Mr. Haji Abdul Habib Atari Sahab. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد. اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ایک اور آسٹریلیا کے شہر. دعوت اسلام زندہ باد. شکر مولا دیا مدنی ماحول تیرا، شکر مولا دیا مدنی. اگلی صبح الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد آسٹریلیا کی جو سب سے پرانی مسجد ہے اس کے صدر اور کمیٹی کے حضرات کے ساتھ صبح کے ناشتے پر ملاقات ہوئی. اس کے بعد تقریباً صبح کے 10:30 بجے دعوت اسلامی کے ذمہ کے درمیان آسٹریلیا کی اسی سب سے قدیم مسجد ہی میں مدنی مشورے کا سلسلہ ہوا اور دینی امور پر تبادلہ خیال ہوا. اس کے بعد اسی مسجد کے حوالے سے مدنی چل کے ایک نئے سلسلے تاریخی مساجد کی پہلی ریکارڈنگ ہوئی. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا. اور پھر نماز مغرب کے بعد اسی مسجد میں سنت و برا بیان ہوا. الحمدللہ بڑا رکت انگیز منظر تھا اور کئی آنکھیں اشکبار تھیں. اللہ سے محبت اور اس پر بھروسے کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادت ملی. قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی هذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج ایڈلیڈ کی سب سے پہلی مسجد، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کی سب سے پہلی وہ مسجد جو اب تک مسجد کی صورت میں باقی ہے اور پچھلے تقریباً more than 130 years سے یہ مسجد ماشاءاللہ موجود ہے، اس مرکزی مسجد میں آج یہ سنت و برا اجتماع ہے. مجھے بھی پتا چلا کہ یہ one of the historical مسجد of Australia ہے اور الحمدللہ we are here gathered in such a beautiful gathering. Allah subhanahu wa ta'ala give us barakat and blessing of that gathering, and we thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that he gave us chance to sit in the masjid and making zikr of Allah and his beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. And one more beautiful thing that mashallah this masjid is now under the supervision of Dawat Islami. Alhamdulillah, the committee and Dawat Islami looking after that masjid, and mashallah weekly ijtimaat and dars and madrasa going on with the supervision of Dawat Islami. So Allah subhanahu wa ta'ala give us chance to be a part of Dawat Islami. So jazakallah for coming. So whenever you have any type of problem, calamity, loan, sickness, illness, difficulty, don't worry, recite through the Pak. Subhanallah, the name of Nabi Pak Islam, if come again and again on your tongue, inshallah you will get blessings, you get reward. Unfortunately, fuzul baaton mein apna waqt zaya kar rahe hote hain, waste kar rahe hote time. On social media we are spending maybe 1 hour or 2 hours daily. But if we recite Durood Pak, if we recite Zikrullah daily, we'll get so many rewards. May Allah subhanahu wa ta'ala give me and you the habit to recite Salatul Nabi in abundance. Recite Durood Pak loudly. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah today
we'll discuss about the one of the noble personality in the history of this world. آج ایک ہم ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جو بہت ہی محترم، بہت ہی نوبل پرسنالٹی ہے. اینڈ امیزنگلی یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کا چاروں مذہبوں میں ان کا بڑا ادب ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ ابو الانبیاء ہے. He was the father, is known as father of انبیاء. اور وہ کون ہے؟ وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کا بہت بڑا مقام ہے، سبحان اللہ. یعنی try to understand the status of حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی پاک کے بعد the second status کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل ہستی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ویسے ہم ان کو ابراہیم کہتے ہیں، قرآن میں بھی ابراہیم لفظ ہے، مگر مختلف کتابوں میں، تاریخ کی مختلف کتابوں میں ان کے نام الگ الگ زبانوں میں ہیں. کہیں ان کو ابرام کہا گیا، کہیں ابراہیم، کہیں ابراہم، اور کہیں براہم اور براہما. یہ جہاں جہاں یہ نام آئیں گے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی سمجھے کہ ان کے لیے یوز ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی فرینڈ آف اللہ. واٹ از دا میننگ آف خلیل اللہ؟ ہی از دا فرینڈ آف اللہ، سبحان اللہ. اینڈ ہی از سبحان اللہ always want guests in their house. He always need مہمان اور مہمان نوازی یہ کیا کرتے. اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل میں ہوئی. آپ علیہ السلام کا جو حلیہ تھا، how is look like، سبحان اللہ. یہ بھی شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ اگر کسی کی مشابہت تھی نا، looks like نبی پاک علیہ السلام، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ اپنے صاحب یعنی مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو اگر کسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے. اللہ ہماری کچھ مشکلیں واقعی ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے، یہ حل نہیں ہوگی، یہ بہت مشکل ہے. اللہ یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، ہمارا ایمان ہے تیرے لیے کچھ نہیں ہے. آج کی رات ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے. تجھے پکار رہے مالک، تیرے بندے تجھے پکار رہے. ہم گھر جائیں اس سے پہلے ہمیں خوشخبری مل جائے. جس خوشخبری کا انتظار ہے عطا فرما دے. جس مشکل میں ہم گرفتار ہیں اسے دور کر دے. اے بیماروں کو شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے. کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے. جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے. اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکالنے والے، آج ہمیں بھی غموں کے اندھیرے سے نکال دے، گناہوں کے اندھیرے سے نکال دے. دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اس مسجد میں ایک الگ ہی سرور آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس مسجد میں بڑی روحانیت ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسجد 1860 میں پاکستان کے علاقوں سے آئے ہوئے ان لوگوں نے بنائی تھی کہ جو اونٹ سوار تھے. یاد رہے اس وقت پاکستان تو نہیں تھا مگر کراچی کی بندرگاہ سے یہ اونٹ آئے تھے اور انہوں نے اپنی مزدوری میں سے حصہ نکال کر اس مسجد کی تعمیر کی. اور آج آسٹریلیا کی اس قدیم ترین مسجد کا انتظام دعوت اسلامی کے ہاتھ میں ہے. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل مدنی اسلامی بھائی اس مسجد کے امام ہیں. ہر جمعرات اجتماع بھی یہی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدرسۃ المدینہ اور درس و بیان کا سلسلہ بھی رہتا ہے. glorious in every corner of the world. May دعوت اسلام 31 اگست بروز جمعرات صبح ایڈیلیڈ سے میلبرن کی فلائٹ تھی. ایئرپورٹ سے سیدھا ہی شام میں میلبرن کے علاقے ڈیڈینونگ میں بننے والے مدنی مرکز اور جامعۃ المدینہ کا دورہ کیا. دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر. Then Allah subhanahu wa ta'ala shall bestow His 1,000 blessings upon you. So this next part is beautiful, absolutely phenomenal. Because alhamdulillah, many of you would have prayed your salat here.
You're afraid of Salat al-Isha here. माशाअल्लाह बहुत शानदार इमारत। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑस्ट्रेलिया का पहला जामियतुल मदीना जहां तदरीस के लिए यूके से दावत इस्लामी के मुबल्लिग और मदनी इस्लामी भाई मोहम्मद शहबाज मदनी तशरीफ लाए हुए थे। मदनी चैनल के नाजरीन जानते हैं कि ये मदनी चैनल के मुबल्लिग भी हैं, बड़े प्यारे सिलसिले भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की खूबसूरती है कि दुनिया भर में मुबल्लिगीन अपने वतन और अपने घर बार को छोड़कर हिजरत करते हैं, फिर वहाँ जाकर सुन्नतों की खिदमत करते हैं। दावत इस्लामी से क्यों प्यार है, इस्लामी से क्यों प्यार। अब अगला दिन जुमा था और अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज में तुर्कियों की एक आलीशान मस्जिद में सुन्नतों भरा बयान करने की सादत मिली, जो कि टोटली इंग्लिश जबान में था और एक खूबसूरत मंजर था और बहुत खूबसूरत और आलीशान मस्जिद थी। Once again, a day of Friday in our life. This day is very special day. It's not an ordinary day. And try to understand the importance of that day that Allah subhanahu wa ta'ala gave us the full surah of Quran. The name of surah is Surah Jumu'ah. So whenever the day of Friday will come, please try to make as much as good deed you can have. And especially the day of Jummah is the day of Salat upon Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Try to recite Salat upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam in abundance on the day of Friday. Ya Rasul Allahi salamun alayhi Ya Habib Allahi salamun alayhi غوثِ اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ نماز جمعہ کے بعد نمازیوں سے ملاقات کے بعد کمیٹی کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی، جب ہم نے انہیں ترکی میں ہونے والے مدنی کام اور بالخصوص وہاں کے زلزلہ زدگان اور وہاں کے مصیبت زدہ لوگوں کی دعوت اسلامی کی FGRF فاؤنڈیشن نے جو مدد کی ہے اس کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے اور مزید ہمارے قریب بھی آئے۔ And now we are making the container houses for the Turkey brothers. Beautiful. Thank Turkish you. in our heart, Kardesh. Kardesh, we're Kardesh. I was in Karachi a few months ago. Must come to our markaz Inshallah, inshallah. Jazakallah. Good job on the side. اس کے بعد شخصیات کا مدنی حلقہ ایک مقامی ہال میں تھا جہاں مختلف ملکوں کے لوگ بھی آئے تھے، وہاں بھی سنت و بھرا بیان کرنے کی سعادت ملی۔ MashaAllah, Turkish brother with us, so I will recite Hamd Bari Ta'ala, inshallah, in Urdu, in English, and one or two couplets in Turkish language also. I need all of you to recite together because it's Zikrullah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah, Noor Muhammad sallallahu, Allahu Allah, La ilaha illallah, Allahu صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم یا مصرف القلوب صرف قلبی على طاعتک۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ اس کے بعد میلبرن میں ترکیوں کی ایک اور عظیم و شان مسجد میں سنت و بھرا اجتماع تھا اور الحمدللہ وہاں بیان کرنے کی سعادت ملی، اور اس مسجد میں بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول تھے۔ درود پاک is very necessary for our life. Another hadith Rasul Pak said, the summary of hadith کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ Actually, you forget the way of Jannah if you forget to recite درود.
اے شفیع امم لاج رکھنا تو بھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تیرا شکر مولا دیا مدنی. اللہ کی رحمت سے اجتماع کے بعد دیر تک ملاقاتوں کا سلسلہ رہا اور الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر تھا. جب ہم دیگر اقوام کی بنائی گئی مسجد میں اجتماع کرتے ہیں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کمیٹی کے لوگ اور دیگر ملکوں کے لوگ بھی ہمارے قریب آتے ہیں اور اس سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے کاموں کو مزید ترقی ملتی ہے. دیا مدنی ماحول تیرا شکر مولا. الحمدللہ عز و جل. اس کے بعد اب ہمارا اگلا پڑاؤ 2 سپتمبر کو ہے. یوم دعوت اسلامی بھی ہے اور یہ بڑا ہی مصروف دن ہے. میلبرن سے ہم فلائٹ کے ذریعے کیمبرا پہنچے. کیمبرا آسٹریلیا کا دارالحکومت ہے. کیمبرا میں مختصر سا قیام تھا اور وہاں ایئرپورٹ سے ہی سیدھا ایک مقامی ہال میں پہنچے جہاں بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع تھے. ان کے درمیان سنت و بھرا بیان کرنے کی سعادت ملی اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی. From now onward, just make one intention. That from now onward, I will be punctual for 5 times celebration. میری آج کی بات کوئی نماز قضا نہیں. کیسا بندہ ہے شیطان، کیسے مجھے ہرا دے؟ شیطان میری نماز کیسے قضا کرا دے؟ اتنا کمزور ہوں میں؟ نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں. کچھ بھی ہو جائے میرے بھائی اور میری بہنیں سب نیت کریں کہ آج کی بات کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں توفیق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله. The weapons and attacks of shaitan, Ya Allah, please secure us from the weapons and attacks of shaitan, Ya Rabbal Alameen. Ya Rabbal Alameen, hमें शैतान के वारों से महफूज फरमा. اللهم اجرنا من النار या حبيب الله سلام علیہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا. ہو جا. اور اب الحمدللہ کیمبرا سے سڈنی کی طرف بائی روڈ جانا تھا جو تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا بہت بیزی ڈے ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ میرے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے سفر کا شاید سب سے زیادہ بیزی ڈے ہے. کہ الحمدللہ ہم میلبرن سے صبح نکلے، پھر کیمبرا پہنچے. یہ آسٹریلیا کا کیپٹل ہے اور یہاں کے بعد پھر ہم اب یہاں اجتماع کیا اور اب ہم بائی روڈ ایک بڑے قافلے کے ساتھ کافی سارے اسلامی بھائی دکھا بھی دیں ہمارے ناظرین کو کہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم بائی روڈ یہاں سے کیمبرا سے سڈنی جا رہے ہیں اور آج سڈنی میں سنت و بڑا اجتماع ہے. میں نے آج آپ کو 2 ٹریول ٹپس دینی ہیں. کہتے ہیں نا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. مجھے 2 چیزیں بڑی زبردست ٹریول میں ملی ہیں جس کو میں یوز کرتا ہوں، تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی گائیڈ کر دوں. بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم ٹریول میں نماز پڑھتے ہیں تو ویسٹرن ورلڈ میں بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہم اپنے پیر کہاں دھوئیں، کیونکہ نارملی ہم کسی واش روم میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں ہاتھ منہ دھو رہے ہوتے ہیں، وہاں پیر دھوتے ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے. اچھا پھر ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے. اچھا ایک تو چلے ویسٹرن ورلڈ میں راستے میں پاؤں دھونے کا پرابلم، پھر سب سے بڑا مسئلہ تو جہاز کے اندر ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر تو اتنی چھوٹی بیسن ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ منہ دھو لیں بڑی بات ہے، پیر اس تک پہنچانا ہی مشکل ہوتا ہے. یہ میں نے جو ساکس پہنے یہ وضو ساکس کہلاتے ہیں. وہ جرابیں جن پر مسح کیا جا سکتا ہے وضو میں، اس میں 3 شرطیں ہیں. اور پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی جرابیں کہ جس کے اوپر نیچے ٹخنوں تک اتنی موٹی اور مضبوط ہو کہ ان کو پہن کر 3 میل تک چلا جا سکے. تو ایک تو اتنی موٹی ہو. دوسری شرط ہے کہ وہ واٹر پروف ہو، اس میں پانی نہ جائے، ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی چیز کے وہ ٹخنوں کے اوپر تک اس کو پہنا گیا ہو، یعنی اس کو کسی چیز سے باندھا نہیں گیا، وہ ٹخنوں سے اوپر نارمل جس طرح ہم پہنتے ہیں اس طرح پہنی ہوئی ہیں. تو اس جراب پر مسح کرنا جو ہے یہ جائز ہے.
اور اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے ناظرین. اور یاد رہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں, آپ نے ایک بار وضو کر لیا ہے, آپ باوضو ہے اور آپ نے یہ جرابیں پہن لی ہیں, تو اب یہ ساکس 3 دن تک آپ کو, اگر آپ نہیں اتاریں گے تو ہر وضو میں آپ اس کو مسح کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان میں یعنی اپنے گھر میں جہاں بھی رہتے ہیں, آپ سفر میں نہیں ہیں, اپنے گھر میں بھی ہیں, سردیاں ہیں, تو آپ ایک بار وضو کر کے اس کو پہن لیں, سردیاں ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ 24 گھنٹے تک آپ جتنی بار بھی وضو کریں گے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اب یہ ٹریول بینڈ کیا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ ہیں جس کو جہاز کے اندر, ٹرین کے اندر, گاڑی کے اندر, شپ کے اندر چکر آتے ہیں, یا گاڑی جب پہاڑی علاقوں میں جاتی ہے, ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو چکر آتے ہیں. تو یہ بڑی کمال کی چیز بنائی گئی ہے, اور اس میں جناب یہ ٹریول بینڈ ہے, اور یہ بڑی کمال کی چیز. دیکھیں یہ 2 چھوٹے چھوٹے بینڈ ہیں, ہاتھ پہ پہننے کے لیے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ جو اس کا یہ جو اس میں حصہ ہے, یہ حصہ آپ کی ہاتھ کی نبض پر رہنا چاہیے. تو میں نے اس کو آج ٹرائی تو کیا ہے, اور کل میری بڑی لانگ فلائٹ ہے پاکستان کے لیے آسٹریلیا سے, تو نیت ہے اس میں بھی میں پہن لوں گا. تو اگر واقعی یہ کام کرتا ہے تو میں مزید بتا دوں گا آپ کو. تو یہ 2 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی, تو میں نے کہا چلے اچھی نیتوں کے ساتھ اچھا مشورہ دینا بھی اچھی چیز ہے, جو آپ کو پسند آئے. کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے, اپنے دیگر بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے. اور اسی رات ہی یعنی 2 سپتمبر کی رات آسٹریلیا کے سفر کا آخری اجتماع تھا, جس میں بڑی تعداد کے اندر تاجران کو جمع کیا گیا تھا, اور اس میں ایک اہم مقصد یعنی آسٹریلیا کے دینی کاموں کے لیے ڈونیشن اکٹھا کرنا تھا. یہ فنڈ ریزنگ اجتماع تھا. الحمدللہ اس اجتماع میں سورہ یوسف پر بیان کرنے کا موقع ملا. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب. میں آج جو واقعہ آپ کے سامنے لایا ہوں نا, I today inshallah will explain one of the beautiful story of Quran. بلکہ قرآن خود کہتا ہے یہ احسن القصص ہے, یہ پورے قرآن کا بہترین قصہ. There are more than 100 stories in Quran of Anbiya Kiram and the past people and past tribes, پچھلی قوموں کے واقعات ہیں. اور کیوں ہیں, ہم پڑھیں, انڈرسٹینڈ کریں, اور جو مسٹیکس پچھلی قوموں نے کی ہم نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں بڑی ترقی ہو گئی, بچے بڑی پڑھائی کر رہے ہیں, بڑی سٹڈیز ہو رہی ہیں, اگر پہلے میں اور آپ مسلمان ہیں, یہ بچے ہماری آنے والی نسلیں ہمارا فروٹ ہیں. ہم مریں گے تو ہمارے اصال ثواب انہوں نے کرنا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. باپ وضو ہوگا, قبلہ روح ہوگا, اور اللہ کے حضور بیٹھ کر ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی ٹاک ود اس, یا ایھا الذین آمنوا. یہ 90 کے قریب آیتیں ہیں جو اللہ نے بار بار کہا اے ایمان والو, اے ایمان والو. He directly ordered you and me. تبرکات کی ویلیو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ والوں کے تبرکات کیوں رکھتے ہیں آپ؟ یہ تو قرآن کا واقعہ ہے. کیا حضرت یعقوب اللہ کے نبی دعا نہیں کر سکتے تھے اللہ سے کہ اللہ میری آنکھیں لوٹا دے؟ حضرت یوسف بھی دعا کر دیتے کہ اللہ میرے والد کو آنکھیں دے دے. یہ اپنا کرتا کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر. نسبت والی چیزوں میں برکت ہوتی ہے. آج بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول موئے مبارک رکھتے ہیں, اللہ والوں کی یاد میں جو اس کی نسبت والی چیزیں رکھتے ہیں. اور نہ جانے کچھ لوگوں کو کیوں پرابلم ہوتی ہے. ارے آج بادشاہوں کی چیزیں میوزیم میں پڑی ہیں, ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کس ملک کے اندر میوزیم بنا ہوتا ہے, کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب ہم رسول اللہ کی نسبت والی کوئی چیز رکھتے ہیں تو لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بن جائے گی. پہلے ایمان تو لاؤ نا. نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. آپ ہسٹری اٹھا لیں, جنہوں نے بھی چیریٹی کی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ان کی ویلتھ میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اور دنیا میں اضافہ الگ ہے, اور آخرت میں جو اس کو ملنا ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے آپ کا یہ پیسہ کہیں نہیں جا رہا, آپ ہی کے جنت کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. Total number has reached to 5,395. It's not number of students. Instead, total number of institutions is 5,395. And they are in many countries across the globe. And alhamdulillah, total number of students who are studying in these institutions are more than 241,000. اے رب کریم نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. اے اللہ دلوں کو مسلمانوں کے لیے صاف کر دے. اے پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں مولا اور مشکل میں ہے, اللہ سب کی غیب سے مدد فرما. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ
الحبيب الذي ترجى. اور بیان کے آخر میں الحمدللہ عاشقان رسول نے بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی آسٹریلیا کے لیے مدنی عطیات دینے کی نیت فرمائی. اسلامی بھائیوں سے ملاقات رہی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. 3 سپتمبر کی صبح ایک اور طویل سفر آسٹریلیا سے پاکستان کا تھا، کیونکہ 4 سپتمبر سے مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشوروں کا آغاز ہونا تھا، اس لیے مجھے 3 سپتمبر کی رات تک کراچی پہنچنا تھا. تھائی لینڈ میں کچھ گھنٹوں کا اسٹے کرنے کے بعد رات تقریباً 10 بجے ہم کراچی کے ہوائی اڈے پر پہنچے. آسٹریلیا کے ٹائم کے مطابق صبح 10 بجے سفر شروع ہوا اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے ہم پہنچے. یقیناً تھکاوٹ تھی، رات آرام کیا. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک اس سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہونے والی غلطیاں معاف فرمائے اور ہماری دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. آپ بھی نیت کیجئے کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دین متین کے اس کام میں ہم بھی اپنا حصہ ملائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.